بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم قرآن کی سب سے عظیم سورہ البقرہ کی ان آیات کا ترجمہ اور تفسیر کرنے جا رہے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے کافروں، منافقوں اور دل کے اندھیروں کا نقشہ کھینچا ہے۔ یہ آیات ہماری زندگی کو بدلنے، ہمارے دلوں کو جگانے اور ہمیں ایمان کی اصل حقیقت بتانے کے لیے کافی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آیت نمبر 6 سے 20 کا ترجمہ، مفہوم اور آسان الفاظ میں تفسیر پیش کریں گے۔ تو آئیے قرآن کے ان سنہری الفاظ کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کا عہد کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ بے شک جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں خبردار کریں یا نہ کریں۔ لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے جنہوں نے ضد، تکبر اور حسد کی وجہ سے حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر غشاوہ، پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ نے ان کے دلوں، کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا دردناک عذاب ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو بار بار حق کو جھٹلاتے ہیں حتیٰ کہ ان کا دل پتھر بن جاتا ہے اور وہ ہدایت کو پہچاننے کے قابل نہیں رہتے۔ اب اگلی آیات میں ہمیں کچھ منافقین کی علامات کا بتایا گیا ہے۔ یہ آیت نمبر 8 سے 16 کے بیچ منافقین کی جو ہیں علامات ہیں ان کو بتایا گیا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر فرمایا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں مَن يَقُولُ آمَنَّا کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور یوم آخرت پر، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یہ لوگ اپنے دل میں ایمان نہیں رکھتے مگر زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ان کی نیت میں فساد اور جھوٹ ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ خلوت میں اپنے شیطانوں کے پاس لوٹتے ہیں، قالوا، تو کہتے ہیں إِنَّا مَعَكُمْ، تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ منافق دوزخ والے لوگ ہوتے ہیں جو ہر کسی کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر کسی کی خوشامدی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اب ان منافقوں کی کچھ مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ مثلاً کمثل الذی استوقد نارا، تو ان کی مثال اس شخص کی ہے کہ جس نے آگ جلائی، پھر جب آگ نے ارد گرد کو روشن کر دیا، یعنی آگ کی وجہ سے جب روشنی ہو گئی تو اللہ نے ان کا نور واپس لے لیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا۔ منافقین کی مثالیں دی جا رہی ہیں۔ ایک شخص جو روشنی چاہتا ہے مگر اللہ اس سے وہ روشنی چھین لیتا ہے کیونکہ اس کی نیت خراب ہے۔ کبھی گرج چمک، کبھی بجلی کی چمک سے روشنی حاصل کرتا ہے اور ڈر کر کانوں میں انگلیاں ڈال دیتا ہے۔ یہ منافقین ہمیشہ ڈر اور بے یقینی میں رہتے ہیں۔ ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہوتا، اس لیے وہ کبھی سچ کی طرف مکمل نہیں آتے۔ آیات 6 سے جو 7 ہیں اس میں کافروں کا ذکر ہے جو ضد میں آ کر ایمان نہیں لاتے۔
آیت 8 سے 16 تک منافقوں کی نشانیاں اور ان کا دھوکہ بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 17 سے 20 میں منافقین کی مثالیں بیان کی گئی ہیں، وہ جو روشنی چاہتے ہیں مگر سچائی سے دور رہتے ہیں۔ یہ آیات ہمیں متنبہ کرتی ہیں کہ ہم ایمان میں سچے بنیں، دوغلے پن سے بچیں اور دل سے ایمان لائیں، ورنہ انسان کفر یا نفاق میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں، یہ زندگی گزارنے کا مکمل دستور ہے۔ ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 سے 20 میں جو کچھ سیکھا وہ نہ صرف ایمان کی پہچان ہے بلکہ ہمارے باطن کا آئینہ بھی ہے۔ اللہ ہمیں منافقت سے محفوظ رکھے، سچے ایمان عطا فرمائے اور قرآن کو ہماری زندگی کا ساتھی بنا دے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے دوسروں تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی سچائی اور ہدایت سے روشناس ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ میں آمین لکھنا ہرگز نہ بھولیں۔ آخر میں آئیے سب مل کر دعا کے لیے ہاتھ بلند کریں۔ اے میرے پروردگار، جیسے تو نے مجھے اپنے کلام سے جوڑا ہے ویسے ہی میری زبان کو حق، میرے دل کو اخلاص اور میرے عمل کو تیری رضا کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ، ان الفاظ کو سننے والوں کے دلوں میں اتار دے، انہیں ہدایت کا چراغ بنا دے اور میری محنت کو قبول فرما۔ یا رب العالمین، جس نے بھی یہ کلام سنا اس کے دل کو سکون، اس کے غموں کو راحت اور اس کی دعاؤں کو قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ، پوری امت مسلمہ پر رحم فرما۔ جہاں کہیں کوئی مسلمان بے بس ہے، مظلوم ہے، قید میں ہے یا بیمار ہے، ان سب کی نصرت فرما، ان سب کی مدد فرما۔ یا رب، خاص طور پر پاکستان کو امن، اتحاد اور ہدایت والا ملک بنا۔ غزہ کے نہتے مسلمانوں کی حفاظت فرما اور ان کے آنسو پوچھ دے۔ ایران کے مجبور اور بے بس افراد پر اپنا کرم نازل فرما اور ان سب کو وہ سکون عطا کر جو صرف تیرا ذکر دیتا ہے۔ یا اللہ، امت کو بیدار فرما، ہمیں ایک کر دے، ہماری صفوں میں محبت، اتحاد اور خالص ایمان پیدا فرما۔ اے دلوں کے حال جاننے والے، ہم سب کو وہ راستہ دکھا دے جو سیدھا تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت تک جاتا ہے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔